کہ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ شاید میں بہت خوش ہوں، لیکن میرا اللہ جانتا ہے کہ میں کس پریشانی سے گزر رہا ہوں۔ میرے پاس وہ ساری چیزیں ہیں جو میرے طرح کے نوجوانوں کی خواہش ہوتی ہے۔ اس کم عمر میں نے اپنے عزت کے اس مقام کو پایا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں گمان بھی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی میرا دل بالکل بے چین ہے۔ مجھے سکون کسی بھی طرح سے نہیں مل رہا ہے، نہ مجھے کھانے میں مزہ آ رہا ہے، نہ مجھے کہیں گھومنے پھرنے میں مزہ آ رہا ہے، نہ مجھے لوگوں سے ملاقات کرنے میں کسی بھی طرح کی کوئی دلچسپی ہے۔ ہر طرح سے میں پریشان ہوں، میں کیا کروں؟ پہلے کے زمانے میں ہمارے پاس وہ ساری چیزیں نہیں تھی جو اس وقت ہمارے پاس ہے، لیکن اس وقت ہم زیادہ سکون سے رہ رہے تھے، لیکن آج ہمارے پاس رہنے کے لیے بہترین گھر بھی ہے، عالیشان گاڑیاں بھی ہیں، گھر پہ پنکھے بھی ہیں، فریج بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر سکون کہاں چلا گیا ہمارا؟ آپس سے محبت کدھر چلے گئی؟ اتنے زیادہ پریشان ہم کیوں ہیں؟ یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے جس سے ہر انسان دو چار ہے، کم و بیش، کسی کو زیادہ ہے کسی کو کم ہے، لیکن پریشان ہر انسان ہے۔ میں ایک کارگزاری آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ ہمارے پڑوسی ملک کے ایک بہت بڑے نامور، پہلے وہ سنگر تھے جنید جمشید، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی اور انہوں نے اپنے شوبز کی دنیا کو چھوڑا، پھر تبلیغ میں لگے۔ تو انہوں نے اپنی کارگزاری خود بتائی تھی کہ وہ اس وقت کا اپنے ملک کا سب سے بڑا سنگر ہوا کرتا تھا، بہت زیادہ پاپولیرٹی تھی اس کی، ہر طرف اس کے چرچے تھے، پوسٹروں پہ بڑی بڑی ہورڈنگ اس کی لگی ہوئی رہتی تھی، لیکن اس کے دل میں کوئی سکون نہیں تھا، عجیب طرح کی کیفیت تھی دل میں۔ حالانکہ اس کے پاس وہ ہر چیز تھا جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہترین بنگلہ ہو، بہترین گاڑی ہو، لوگ جب ہم راستے سے نکلے تو لوگ آٹوگراف کے لیے لائن باندھ کے کھڑے رہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہوتی ہیں کہ لوگ ہمیں سلام کریں، وہ ساری چیز اس کے پاس تھی، لیکن اس کے دل کو اندر سے سکون نہیں تھا۔ تو انہوں نے خود اپنی یہ کارگزاری بتائی تھی، یہ تو بہت لمبی کارگزاری، میں بس صرف اس کے اس کارگزاری کو بتا رہا ہوں کہ جب ان کی ملاقات ایک دفعہ مولانا طارق جمیل صاحب سے ہوئی تو اس نے اپنی یہ شکایت ان کے سامنے رکھی کہ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ شاید میں بہت خوش ہوں، لیکن میرا اللہ جانتا ہے کہ میں کس پریشانی سے گزر رہا ہوں۔ میرے پاس وہ ساری چیزیں ہیں جو میرے طرح کے نوجوانوں کی خواہش ہوتی ہے۔ اس کم عمر میں نے اپنے عزت کے اس مقام کو پایا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں گمان بھی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی میرا دل بالکل بے چین ہے۔ مجھے سکون کسی بھی طرح سے نہیں مل رہا ہے، نہ مجھے کھانے میں مزہ آ رہا ہے، نہ مجھے کہیں گھومنے پھرنے میں مزہ آ رہا ہے، نہ مجھے لوگوں سے ملاقات کرنے میں کسی بھی طرح کی کوئی دلچسپی ہے۔ ہر طرح سے میں پریشان ہوں، میں کیا کروں؟ تو مولانا طارق جمیل صاحب نے انہیں ایک بہت بہترین چیز بتائی قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ یہ چیز صرف اس انسان کے لیے نہیں بلکہ یہ چیز ہم سب کے لیے ہے کہ آج ہم جو پریشان ہیں اس پریشانی کا واحد علاج کیا ہے۔ تو انہوں نے جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ انسان جو بنتا ہے وہ دو چیزوں سے بنتا ہے، ایک تو ہے مٹی سے اور ایک ہے اس کی روح سے۔ جسم ہماری مٹی ہے اور اصل ہمارا روح ہے۔ ہم سب کو پتا ہے کہ روح اگر جسم سے نکل جائے تو جسم کا کوئی وہ نہیں ہوتا ہے، پھر جسم کو اٹھا کر کے ہم قبر پہ لے آ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ جب تک جسم کے اندر روح ہے تبھی تک جسم کی قیمت ہے، اصل تو روح ہے۔ اب جسم چونکہ مٹی سے بنا ہے تو اس کی غذا بھی اللہ تعالیٰ نے مٹی سے رکھی ہے کہ اس کی ساری چیزیں مٹی سے پوری ہوتی ہے، کھانا پینا ہمیں مٹی سے ملتا ہے، جو ہم مکان بناتے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں مٹی سے ہی بنتا ہے، چاہے وہ اینٹ اور پتھر کے شکل میں ہو، اور جو بھی چیزیں وہ ساری کی ساری چیزیں مٹی سے پوری ہو رہی ہے۔ لیکن جو اصل چیز ہے روح ہے، یہ چونکہ اللہ کا امر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، اور اس کی غذا جو ہے وہ کھانا پینا اور عیش و آرام کی چیزیں نہیں ہے، بلکہ یہ روح آسمان سے آئی ہے، تو اس کی غذا بھی آسمانوں کی طرف سے آئے گی۔ تو آسمانوں کی طرف سے کیا غذا ہے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار، استغفار۔ تو روح جب بھوکا رہتا ہے، یعنی کہ روح کو جب غذا نہیں ملتی ہے تو پھر وہ اندر سے بے چین ہوتا ہے، اور اسی کو ہم لوگ ڈپریشن کا نام دے دیتے ہیں۔ آدمی بہت اسٹریس میں چلا جاتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اصل میں وہ کوئی ڈپریشن نہیں ہے، روح اندر سے مچل رہا ہوتا ہے، بھوک کی کیفیت سے
اسے عبادت کی بھوک ہوتی ہے، اسے قرآن کریم کی تلاوت کی بھوک ہوتی ہے، اسے ذکر و اذکار کی بھوک ہوتی ہے، اسے استغفار کی بھوک ہوتی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجیے کہ ایک انسان کو ایک سونے کے محل پہ رکھ دے اور اسے بھوکا چھوڑ دیا جائے، وہ کتنے دن تک رہ سکے گا؟ ایک دن دو دن کے بعد وہ بھوک سے تڑپنے لگے گا، اسے وہ سونے کا محل اچھا نہیں لگے گا۔ ٹھیک اسی طرح سے جسم کے اندر جو روح کو ہے، ہم اس طرح سے قید کرتے ہیں کہ باہر سے تو ہم اس کو بہت ہی نشو و نمائش کر رہے ہیں، لیکن جو اس کی اصل غذا ہے، روح کی جو غذا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، نمازیں ہیں، روزہ ہے، صدقات ہے اور قرآن کریم کی تلاوت ہے، استغفار ہے، یہ ساری چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے تسلی کے لیے تو بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس طرح کا سیٹسفیکشن نہیں ملتا ہے، دل مطمئن نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو بھی انسان اپنے دل کا سکون چاہتا ہے تو سکون اسے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ ہم دنیا میں کہیں بھی سکون کھوجے، تھوڑی دیر کے لیے سکون ہمیں مل سکتا ہے، ہم بہت گرمی سے نکل کے اے سی میں جائیں گے، 5 منٹ کے لیے ہمیں راحت ملے گی، لیکن اس کے بعد پھر وہ ویسا ہی ہو جائے گا۔ ہم کسی بھی کام کو کر لیں، چاہے اسٹریس اور ڈپریشن سے نکلنے کے لیے ہم گانوں کو سننے کی کوشش کریں، کچھ بھی کریں، ہو سکتا ہے 5-10 منٹ کے لیے وہ آپ کے ذہن کو ریلیکس دے، لیکن وہ آپ کو مطمئن نہیں کر پائے گا۔ اس کی زندہ مثال سب کے سامنے میں آتی ہے کہ جب اکثر جگہ جب بیانات ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو اس وقت نیند کی کیفیت آ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے، سکینہ طاری ہو رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بیٹھے بیٹھے لوگوں کو نیند آنے لگتی ہے۔ تو اصل سکون وہ مسجد والے ماحول میں ہے، اللہ والوں کے ماحول میں ہے، علماء کرام کے مجالس میں ہے، دین کے مجالس میں ہے۔ اگر ہم دلوں کا سکون چاہتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کے رخ کو موڑنا پڑے گا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق لانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اگر ہم زندگی کو گزاریں گے، وقت پہ عبادت بھی کریں گے، تو پھر دیکھیں گے کہ ہماری زندگی بہت ہی پرسکون گزرے گی، بہت ہی سکون اور تسلی کے ساتھ گزرے گی۔ پھر ہر وہ کام جسے ہم بہت ہی ٹینشن کے ساتھ کرتے ہیں، ہمیشہ رہتا ہے کہ یہ کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیا ہوگا نہیں ہوگا، یہ ساری چیزیں دلوں سے نکل جائے گی۔ 100% اللہ پہ یقین ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرے گا میرے لیے بہتر کرے گا۔ اپنے سارے کام کو اللہ تعالیٰ کے حوالے اور اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کر دیں گے کہ جو اچھا ہوگا وہ بھی ہمارے لیے بہتر ہوگا، جو برا ہوگا وہ بھی ہمارے لیے حق میں بہتر ہوگا، تو پھر ہماری زندگی بہت ہی آسان ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان تمام باتوں پہ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔